نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی انسان ذرا سا کام کر لیتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے چرند پرند، انسان، حیوان، دنیاوی خلا کے نظام، چاند ستارے، ہر ایک نظام کو سنبھال رہا ہے، دیکھ رہا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی تھکاوٹ، نیند آنا، اونگ آنا، ان تمام علامت سے وہ دور ہے۔ یہ تمام علامت صرف اور صرف انسان کی کمزوری ہے، انسان کی غفلت کی علامت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ ان تمام یہ جو تمام جو ہماری انسانی غفلت کہلاتی ہے، تھکاوٹ، اس کے برعکس ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور ان تمام نظام کو سنبھالنے کی جو طاقت ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس آیت الکرسی کی دوسری آیت ہے، لَہُ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ۔ اس کا ترجمہ، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اب نیچے وضاحت کیا دے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا کر آسمان اور زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، انسان کی ایک بڑی غلط فہمی دور کر دی ہے۔ انسان بہت سی چیزوں کے بارے میں سمجھنے لگتا ہے کہ وہ اس کی اپنی چیزیں ہیں، مثلاً مال اور اولاد وغیرہ۔ جب انسان ان تمام چیزوں کو اپنی ملکیت سمجھنے کے بجائے اللہ کی ملکیت سمجھنے لگتا ہے تو ان چیزوں کے بارے میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا اور ان کا حق بھی ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کہہ کر دراصل ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس طرح بندے میں اللہ کی بڑائی کا احساس بھی خود بخود پیدا ہوتا ہے اور دنیاوی جھگڑوں کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ اس جو دوسری آیت ہے آیت الکرسی کی، اس میں یہ بولا گیا ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز کو اپنی ملکیت نہ سمجھے۔ وہ مال کما رہا ہے، بھلے وہ محنت کر رہا ہے، لیکن جو یہ محنت کرنے سے جو مال وہ کما رہا ہے اس پر صرف اللہ کا حق ہے۔ اولاد پر بھی اللہ کا حق ہے۔ دنیاوی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو اپنی ملکیت نہ سمجھے، اس پر صرف اور صرف اللہ کی ملکیت ہے، اور جب وہ اللہ کی ملکیت سمجھ کر اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر احسان کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر ہوتا ہے اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے اور اپنا حق ادا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں پر دراصل ہر چیز کا احاطہ کر لیا ہے۔ اس طرح بندے میں اللہ کی بڑائی کا بھی احساس خود بخود پیدا ہوتا ہے، اور اگر ہم ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق اور اس پر اپنا حق جتائے بغیر اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اس میں ہمارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہوگی، تو ہم دنیاوی جھگڑوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اب تیسری آیت میں یہ بتایا گیا ہے، تیسری آیت ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ اب اس کا کیا ترجمہ ہے، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر شفاعت کرے۔ وضاحت، شفاعت کا مطلب یہاں دراصل سفارش کرنا ہے۔ دل میں اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود عمل نہ کرنے کی بنیاد میں یہ عقیدہ شامل ہوتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ کے نیک بندے اللہ کی عدالت میں جب ہماری شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسے ٹالے بغیر جنت میں داخل کر دے گا۔ اس آیت میں اس سوچ کی تصحیح کی گئی ہے، اول تو اللہ کی عدالت میں کوئی بھی اپنی مرضی سے کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، صرف وہی کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی اجازت دے۔ دوسرے کہ سفارش صرف اسی کی ہو سکے گی جو دنیا میں نیکی کے راستے پر چلنے کی کوشش تو کرتا رہا ہو، مگر اس سے کچھ غلطیاں بھی سرزد ہو گئی ہوں اور جنت میں داخل ہونے کے لیے کچھ نیکیاں کم رہ گئی ہوں۔ ان بندوں کے لیے ممکن ہے کہ سفارش کر دی جائے، مگر کوئی نیکی کے راستے پر سرے سے چلا ہی نہ ہو اور پھر سفارش سے جنت میں داخل ہونے کی توقع بھی رکھے۔
تو ان لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک نالائق طالب علم کبھی پڑھے بھی نہ اور توقع پوزیشن آنے کی رکھے۔